السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو خطہ دیوبند کی ایک خبر سناتا ہوں۔ ناظرین، یہ خبر سن کر یقیناً روح کانپ جائے گی کہ مسلمان قوم کی حالت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، اور اسی وجہ سے مسلمان ہر جگہ ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہا ہے اور اپنی تباہی کا سامان خود پیدا کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ بات ایک زمانہ جانتا ہے کہ شہر دیوبند علم و فن کا گہوارہ ہونے کے باوجود یہاں پر لوگ طلباء کو مسجدوں میں امامت کے لیے تو رکھتے ہیں، لیکن تنخواہ کا کوئی بندوبست نہیں کرتے اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسجد میں غلاموں کی طرح کام کراتے ہیں۔ ان میں اکثر غریب طلباء ہوتے ہیں جو دیوبند کے مختلف چھوٹے مدارس کے ہوتے ہیں اور ان کے رہنے کھانے کا مناسب بندوبست نہیں ہوتا، تو پڑھائی کے ساتھ مساجد میں فرائض امامت انجام دیتے ہیں، جس کا بھرپور فائدہ ذمہ داران مساجد اٹھاتے ہیں اور بلا عوض انہیں مسجد میں رکھتے ہیں اور طلباء کو مجبوراً قبول کرنا پڑتا ہے۔ جن بعض مساجد میں تنخواہ کا نظم ہے وہ بھی 1500 ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی دیوبند میں بھائیلا پھاٹک کے پاس ایک مسجد کی الحمدللہ تعمیر ہوئی اور 6 جنوری کو اس مسجد کا افتتاح ہوا۔ دارالعلوم کے تکمیلات کے ایک طالب علم سے 5000 روپے تنخواہ میں بات ہوئی، جس میں اذان و امامت دونوں انہی کی ذمہ داری تھی، جبکہ امام صاحب نے حالات سوء دیکھتے ہوئے ایک صاحب کو اذان وغیرہ پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا، کیونکہ وہاں لوگوں میں جہالت اتنی تھی کہ اذان وغیرہ پڑھنی بھی نہیں آتی تھی۔ بعض مرتبہ امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے سے کوئی مقتدی تکبیر بھی نہیں پڑھتا تھا، تو کسی تکبیر پڑھنے والے کا انتظار کیا جاتا تھا۔ اس لیے امام صاحب نے وہاں لوگوں کو سیکھنے سکھانے کی ترغیب دلائی اور تعلیم دین کی اہمیت بتلائی۔ اسی کے ساتھ اہل محلے کو گھر گھر جا کر سمجھا بجھا کر مسجد میں لائے، جس کی وجہ سے مسجد میں فجر کی نماز میں بھی اچھے خاصے مقتدی ہونے لگے، جبکہ اس سے پہلے اس بستی میں 2 اور مسجدیں تھیں جن میں 1-2 نمازی یا وہ بھی نہیں رہتا تھا اور دیر تک مقتدی کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اسی طرح مکتب قائم کرنے کی بھی ترغیب دی اور لوگوں نے آ کر مسجد میں اپنے بچوں کا نام لکھوانا بھی شروع کر دیا۔ قصہ مختصر، وہاں خدمت اور محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور مسلسل فکر کے ساتھ محنت کرتے رہے۔ واقعہ پھر یہ پیش آیا کہ مسجد کے ذمہ دار ایک دن امام صاحب کے پاس آ کر دیوبند کی پرانی روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ امام صاحب، ہم سے 5000 تنخواہ کا انتظام تو نہیں ہو پائے گا، البتہ 2000 ہو سکتے ہیں، اب چاہے آپ 1 آدمی رہو یا 2 رہے۔ امام صاحب نے انہیں خوب سمجھایا اور دین کے نہ سمجھنے پہ خاموشی سے صبر کیا اور مسلسل خدمت کرتے رہے۔ اس کے باوجود 30 جنوری کو ظہر کی نماز کے بعد امام صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم نے آپ سے 5000 روپے بات کی تھی، آپ وہ لے لیجئے، ہمارے پاس دوسرا آدمی ہے جو 1500 میں مسجد میں رہے گا اور صفائی وغیرہ سب کرے گا، آپ صفائی نہیں کرتے۔ امام صاحب نے ان سے کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کی صفائی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس کی ذمہ داری صرف امام یا مؤذن یا کسی مولوی ہی کی نہیں، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور انہیں خوب سمجھایا اور پھر کہا کہ آپ کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ امام و مؤذن کو جب چاہے بلا لو اور جب چاہے بھگا دو۔ اگر میری کوئی غلطی ہو جس کی وجہ سے آپ جانے کو کہہ رہے ہیں تو مجھے چوک پر کھڑا کیجئے اور جو چاہے سزا دیجئے۔ اس کے جواب میں کوئی غلطی نہیں بتا پایا اور امام صاحب نے کہا کہ آپ کے کہنے سے میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ کے دیے 5000 میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، آپ کے پیسے آپ کو مبارک، ہم کو پیسوں کا کوئی لالچ نہیں ہے، اور جب آپ کو امام کی قدر نہیں تو میں بالکل ابھی جاؤں گا بغیر کسی توقف کے، اور اپنا سامان تیار کر کے جانے لگے۔ تو جاتے ہوئے مسجد کے باہر راستے میں کھڑے ذمہ داروں سے کہا، ہماری قوم کو امام نہیں غلام چاہیے۔ اس بات پر وہ لوگ امام صاحب سے حد سے زیادہ بدتمیزی کرنے لگے، اور ایک صاحب نے جو دیوبند کے ہی ایک گاؤں لبقری کے رہنے والے تھے جن کا نام بابر تھا، امام صاحب پر بغیر کسی لحاظ کے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا اور اپنی بہادری کا خوب ثبوت دیا۔ اس کے بعد امام صاحب نے سب قدرت ہوتے ہوئے بھی چپ چاپ اپنا سامان اٹھایا اور مدرسے کا رخ کر لیا۔ افسوس، صد افسوس۔ ناظرین اکرام، یہ مسلم قوم کی حالت ہے، تو اس مسلم قوم کا کیا کیا جا سکتا ہے جو اپنے ائمہ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے، تو پھر یہ قوم کس کی قدر کرے؟ ناظرین کرام، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔